صبح کی نماز لیٹ ہو جائے تو اس کی نیت کیا ہوگی، رہنمائی فرمائیں۔ یہ جو لوگوں نے نیتیں بنائی ہوئی ہیں نا، قضا کی تھی تے فلاں کی تھی، مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک سفر سے واپسی پر تھے، مشورہ کیا کہ رات کا پچھلا پہر ہو گیا کہ آرام کیا جائے یا نماز تک جاگا جائے فجر کی۔ جی تو زیادہ تر کا یہ مشورہ تھا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ جگا دے گا۔ تو حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی، وہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے، تاکہ وہ پو جب پھوٹے نا جی صبح صادق والی، سورج نکلنے والی نہیں، فجر کا وقت داخل ہونے والی، ٹو لائٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں، تو جگا دیں گے۔ اللہ کا کرنا ہوا ان کو بھی اونگ آ گئی، سورج اتنا بلند ہوا، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، باقی صحابہ کو اٹھایا۔ اب صحابہ پریشان ہے کہ نماز ختم۔ آپ فرمائے یہی نماز کا ٹائم ہے، اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، تو اڈیلا سویا نہیں کہ راتی 3 بجے روزانہ سو ہوتے پھر اٹھو نہ، کبھی کبھار ایسے کیجولی ہو جائے، نہ پھکی نال نل جائے گی، مطلب نہیں کسی کو کڈن دینا۔ تو جب اسے یاد آئے یا وہ اٹھ جائے، اسی وقت نماز پڑھ لے، وہی اس کی نماز کا وقت ہے۔ تو قضا والا تو رول ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دلوائی اور جماعت کے ساتھ سورج اوپر ہے فجر کی نماز پڑھائی، ٹھیک ہو گیا۔ ماشاءاللہ اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ جیڑی تہاڈی ہے جعلی قوالی ہے کہ اس وقت تک پاؤں نہیں پھوٹے گی جب تک حضرت بلال اذان نہیں دیں گے، وہ تو جھوٹ نکلے نا۔ وہ کہتے ہیں حضرت بلال جڑے نے ان کی اذان پہ بندی لگوائی صحابہ نے، اس دن سورج ہی نہیں، پو ہی نہیں پھوٹی۔ جس داڑے بلال دی ڈیوٹی لگی ہے اس داڑے پو پھٹ گئی ہے، جس داڑے انہوں دی عزت سٹیک تے لگی سی۔ اگر پو نہ پھٹنی ہوتی تو اس دن نہیں پھٹنی چاہیے تھی، جس دن ان کی ڈیوٹی تھی۔ ان کی ایسے ہزاروں لوگوں کی، کیونکہ غزوہ تبوک سے واپسی پہ، غزوہ تبوک پہ 30,000 صحابہ تھے حضور کے ساتھ، کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلی ہے، ہزاروں لوگوں کی نماز حضرت بلال کے سے قضا ہوئی ہے، اس داڑے سے سورج نکلا ہے۔ سرکار یہ جھوٹ ہے، یہ سارے جھوٹ ہی، تہاڈے بزرگ تانوں جھوٹ پڑھا دے رہے ہیں، انج نہیں ہوندا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب آپ اٹھ جائیں اس وقت نماز پڑھ لیں، لیٹ نہ کریں اس کو، اور عادت نہ بنائیں، مطلب اس اعتبار سے کہ روزانہ ہی لیٹ اٹھے کوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لیٹ ہی اٹھے، کبھی کبھار اگر لیٹ اٹھا ہے تو اسی وقت نماز پڑھ لیں۔ اور یہ قضا اور یہ سارے علماء کی ٹرمز ہیں، نماز فوراً ہی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو نماز کو ڈیلے نہ کریں۔ اور ظہر اثر مغرب عشاء تو میں کہتا ہوں قضا ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ ظہر کا وقت جو ہے وہ 12:20 سے لے کے مغرب تک رہتا ہے، نماز جمع بھی تو ہو سکتی ہے نا اگر کسی کو مجبوری ہے، اثر کے ساتھ ظہر جا کے جمع کر لے یا ظہر اثر کٹھی پڑھ لے۔ اور مغرب عشاء کا وقت تو فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے، مغرب غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ قضا کی ٹرمز ویسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ وقت گزار کے پڑھنا، باقی جان بوجھ کے وقت گزار کے کوئی لیٹ اٹھتا ہے صبح کے وقت، وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا تھا، اس میں ایک منظر آپ کو یہ دکھایا، اور نبیوں کے خواب بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ وہی الہی ہوتے ہیں۔ ایک یہ دکھایا گیا منظر کہ ایک شخص لیٹا ہوا چت زمین پہ، ایک فرشتہ اس کے سرانے بڑا سا پتھر لے کے کھڑا ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ اس کا سر زمین کے برابر ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑک کے تھوڑی دور تک جاتا ہے، جتنی دیر تک وہ فرشتہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دوبارہ سر دے دیتا ہے، استغفر اللہ، پھر وہ اس کے اوپر مارتا ہے، اور یہ عذاب مسلسل جاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ عذاب کس کا تھا؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس نے قرآن بھلا دیا تھا اور نمازوں کے اوقات میں سویا رہتا تھا۔ سر یہ بھی ہے تو انو لوگ ادھی گل نہیں دس دینے، ہم آپ کو ٹوٹل پیکج بتاتے ہیں، تصویر کا یہ رخ بھی بتائیں گے، وہ رخ بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ مسلم کی حدیث لے کے کوئی ٹھیک ہے جی صبح اٹھ کے پڑھیں گے فجر، نہ، یہ تو کیجول ہے کہ کبھی کبھار کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی بے ہوش ہو گیا ہے، کوئی بھول گیا ہے، بولا تھا۔ آج کل تو یہ مسئلے ہوتے بھی نہیں، میں آپ کو بتاؤں الارم ہے۔ ایک امریکن مسلمان ہوا، میں نے اس کا واقعہ سنایا بھی تھا مسئلہ نمبر 30 میں، نمازوں کے اوقات میں، اس کی اردو میں ترجمہ بھی ہوئی ہے کتاب، سر تسلیم خم ہے۔ یہ مسلمان ہوا ہے وہ 90s کے اندر، وہ کہتا ہے میں جب مسلمان ہوا نا، بڑی لمبی سٹوری ہے وہ کیسے مسلمان ہوا، مجھے ٹائم نہیں سنانے کا، الٹیمیٹلی وہ کہتا ہے میرے لیے فجر کی نماز پڑھنا بڑا مسئلہ تھا، مسلمان نہیں اٹھتے فجر کے وقت، تو ایک غیر مسلم جن کو عادت ہی نہیں اٹھنے کی وہ کیسے اٹھیں گے؟
لیکن ان کو پتا تھا کہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان رہنے کے لیے آپ کو نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے شناختی کارڈ میں مسلمان رہنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 246 کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور شرک کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ تو گورا چونکہ مسلمان ہوتا ہے نا، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ نماز پڑھے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہتا، شناختی کارڈ والا تو مسلمان رہتا ہے۔ یہ تو لگ پتا جائے گا نا، میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، وہ دیکھیں تو پتا چلے کہ نماز کیا چیز ہے۔ وہ کہتا میں اب پریشان ہو گیا کہ میں تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مسلمان تو نہیں ہوں، تو میرے شناختی کارڈ سے تو اسلام کا نام ختم ہو جائے گا اگر میں نے فجر کی نماز نہ پڑھی۔ یہ میں بتا رہا ہوں جی۔ تو کہتا ہے میں نے 3 گھڑیاں خریدی، یعنی نماز کا ٹائم ہے نا اگر 5 بجے، تو کہتا ہے میں نے ایک گھڑی پہ الارم لگایا ہوا تھا 4:30 بجے کا، اور وہ گھڑی میں اپنے سرانے رکھتا تھا۔ دوسری گھڑی پہ الارم ہوتا تھا 4:45 کا، وہ میرے بسترے سے تھوڑے دور ایک ٹیبل کے اوپر، اور ایک تیسری گھڑی لی میں نے اونچی آواز والی، وہ پرانے زمانے والی چابیوں نے پورے گھر اٹھا دینی ہو، وہ میرے کو بھی ہے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے یار، یہ موبائل آنے سے نا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اے موبائل میرے کو 76 موبائل نہیں، سادہ موبائل ہے 1000 روپے والا، اللہ کا فضل حال تک نہیں لینا استعمال کرنا آتا ہے۔ اس میں اب گھڑی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے، الارم بھی، سب کچھ، نمازوں کے الارم بھی لگ جاتے ہیں۔ تیسری اس نے گھڑی وہ لی، اور وہ کہتا ہے وہ تیسری گھڑی جو ہے نا میں نے واش روم کے دروازے کے باہر لٹکائی ہوئی تھی۔ پہلی کہتا ہے بولی 4:30 بجے، نیند میں بند کر دی، تو تھوڑی نیند ٹوٹی نا۔ 15 منٹ بعد ٹیبل والی بولتی تھی، کہتا میں اب ظاہر ہے وہ الارم بول رہا ہو، بندے کو تکلیف تو نیند تو نہیں آتی، ایک الارم بول رہا ہوئے نیند نہیں آتی، دوسرا اگر کوئی پیشاب روک کے لیٹا ہو تو اس کو بھی نہیں نیند آتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا جی میں اٹھ کے ٹیبل تک گیا، ٹیبل والا الارم بند کرتا تھا 4:45 بجے، پھر 5 بجے جب وہ بڑا الارم بولتا تھا نا واش روم والا، تو کہتا میں اٹھ کے نا، اب 2 بار نیند ٹوٹی ہوئی ہو، تیسری بار جا کے جب میں وہاں پہ واش روم کے دروازے پہ پہنچتا تو میں الارم بند کرتا، تو میں کہتا بس یہ دروازے ہی کھولنا ہے نا، سامنے بیسن ہے، وضو کر کے نماز پڑھ لیتا۔ آہستہ آہستہ عادت ڈیولپ ہو گئی، لیکن شکر ہے وہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا نا تھا، تو اسی لیے وہ نماز کا عادی بن گیا، ورنہ ادھر تو سر کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، آپ کو کچھ بھی ہے حضور کی امت سے، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، تمہارے پاس کوئی نہیں پڑھنی، پھر بھی عاشق رسول سب تو بڑے ایسی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میں ساری طنز کے طور پہ باتیں کر رہا ہوں۔